عادل صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، یوسف رضا گیلانی ہو گئے، نعیم الرحمان ہو گئے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی، تو پھر اپوزیشن میں کون ہوگا؟ اپوزیشن میں وہ آزاد لوگ ہوں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے 8 فروری کے بعد، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان ضرور چھین لیا گیا ہے، لیکن وہ بحیثیت جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں قانونی طور پہ رجسٹر ہے، اور اگر قانونی تقاضوں کو دیکھا جائے تو کوئی بھی آزادانہ طور پر جب نوٹیفائی ہو جائیں گے جو ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں، اس کے بعد تمام ان امیدواروں کو جو کہ آزاد ہیں سیاسی جماعت جوائن کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد آئی پی پی میں جائے، لیکن آئی پی پی تو یقیناً آنے والی جو حکومت ہے اس کا حصہ ہوگی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو دعویٰ ان کا ہے، یعنی ایک تو کوئی بھی جماعت اتنی اکثریت نہیں لے گی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیم ہے، آئی پی پی کا کلیم ہے، وہ کافی حد تک درست ہے کہ ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکے گی، لیکن پھر آئی پی پی ہی وہ جماعت ہے جس کے کچھ لوگ ماضی قریب میں بھی اور آنے والی حکومت میں بھی، جو کہ جو حکومت آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ پھر ٹربل بھی کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہی وہ جماعتیں، جتنی چھوٹی جماعتیں، یہی بے ساکھیاں بنے گی آنے والی حکومت کی۔ لیکن جو بریک پہ جانے سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے تھے، اس پہ میں کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، یعنی وہ ٹاپک ہی بدل گیا۔ نہیں عادل صاحب، آپ کو پورا ٹائم دیا میں نے کہ عادل صاحب آپ تو لیول فیلڈ والوں کے ساتھ ہیں، آپ ہی کی تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہم سب کا قصور ہے کہ آپ سے سوال پوچھا، آپ کی تو لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اچھا سارا وقت آپ کا ہے، آپ کھل کے جواب دیجیے۔ میرے پاس وقت کم ہے، پلیز انہیں بات پوری کرنے دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی سب اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور سعد رسول صاحب بھی دیکھیں نا ادھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے نئی تشریح کر دی۔ لیکن یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں نا، انہوں نے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آج یہ سیاسی جماعتیں جو خوش ہو رہی ہیں نا، جو کچھ ہو رہا ہے ایک جماعت کے ساتھ یا 2 جماعتوں کے ساتھ، اور یہ خوش ہو رہی ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن یہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، اور آج اگر کسی کے حالات ٹھیک ہیں تو کل خراب ہوتے وقت نہیں لگتا۔ تو یہ جو نظیریں ابھی بنا رہے ہیں، کل کو یہ گریں ان کو ہی دانتوں سے کھولنی ہے۔ اب دیکھیں، صرف این56 کی مثال لے لیتے ہیں کہ این56 میں شیخ رشید صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور حنیف عباسی صاحب کیمپین کر رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن سے چند دن قبل جو حنیف عباسی صاحب ہیں ان کو عمر قید ہو گئی، اور شیخ رشید صاحب کیمپین کر رہے تھے بالکل ایسے ہی جس طرح آج حنیف عباسی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھننے پہ یہ جماعتیں خوشی منا رہی ہیں، تو یہی پاکستان تحریک انصاف اس وقت سینٹ الیکشن میں شیر کا نشان چھن جانے پہ خوشی منا رہی تھی۔ تو یہ سیاسی جماعتیں سیکھ کیوں نہیں رہی، یہ اصولوں کی سیاست کیوں نہیں کر رہی؟ شاید اسی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہے۔ یہ 3-4 سال کے فائدے کے لیے اپنے اصول جو ہیں یہ ان پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے پھر ان کے پاس بیانیہ نہیں ہوتا، یہ 3-4 سال بعد روتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ بالکل عادل صاحب، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی جو آپ نے مثال دی ہے نا، وہ بہت اچھی مثال دی ہے آپ نے، لیکن اب ہمارے ویورز وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں انہیں تو یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا لیول پلینگ فیلڈ ہوتی کیا ہے۔